نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، سبحانک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کی ہوسٹ سائمہ عزیز آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے اللہ کی قربت۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے سیدھے سادے ہوتے ہیں کہ بنا سوچے سمجھے اور پرکھے ہر کسی کو دوست بنا لیتے ہیں، لیکن جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ جن لوگوں سے ملتے ہیں ان کو خوب پرکھ کر اور جانچ کر دیکھتے ہیں کہ پھر جو کوئی ان میں سے سچا، مخلص، وفادار آدمی ہوتا ہے صرف اسی کو دوست بنا لیتے ہیں اور بیکار آدمیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کریم کی ذات تو سب سے بڑھ کر حکیم و دانا ہے۔ اس سے یہ امید کیسے کی جائے کہ وہ ہر عام آدمی کو اپنا دوست بنا لے گا، اپنی قربت میں شامل کر لے گا اور اپنے دربار میں عزت اور رتبہ عطا فرمائے گا۔ جب انسانوں کی دانائی اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بغیر جانچے اور پرکھے کسی کو دوست نہیں بناتے، تو اللہ رب العزت تو ساری دانائیوں اور حکمتوں کا سرچشمہ ہے۔ ناممکن ہے کہ وہ جانچنے اور پرکھنے کے بغیر ہر ایک کو اپنی دوستی کا مرتبہ بخش دے۔ اللہ نے کمال درجہ حکمت کے ساتھ چند امتحان، چند آزمائشیں، چند معیار جانچنے اور پرکھنے کے لیے مقرر کر دیے ہیں۔ یہ معیار کیا ہے؟ اللہ سب سے پہلے بندہ کا امتحان حکمت اور دانائی کا لیتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس میں سمجھ بوجھ ہے بھی یا نہیں۔ ایسا شخص اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر پہچان لے کہ وہی میرا مالک ہے، خالق ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہی ہے جو بندے کی پکار سنتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے، اور ایسا شخص اللہ کے کلام کو سن کر جان لے کہ یہ میرے رب العزت ہی کا کلام ہے۔ اور جو شخص سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جھوٹے دعوے داروں کی زندگی، ان کے اخلاق، ان کے معاملات، ان کی تعلیمات، ان کے کارناموں کے فرق کو ٹھیک ٹھاک سمجھے اور پہچان جائے۔ اب دوسرے امتحان میں آدمی کی عقل کے ساتھ اس کی اخلاقی طاقت کو بھی اللہ رب العزت پرکھتا ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس آدمی میں سچائی اور نیکی کو جان کر اسے قبول کر لینے اور اس پر عمل کرنے کی، اور جھوٹ اور بدی کو جان کر اسے چھوڑ دینے کی طاقت ہے بھی یا نہیں۔ وہ اپنے نفس کی خواہشات کا، باپ دادا کی تقلید کا، خاندانی رسموں کا، دنیا کے عام خیالات اور طور طریقوں کا غلام تو نہیں ہے۔ اس میں یہ کمزوری تو نہیں ہے کہ ایک چیز کو خدا کی ہدایت کے خلاف پاتا ہے کہ وہ بری ہے، پھر بھی اس کے چکر میں پڑا رہتا ہے۔ اللہ نے ان کی تعریف کچھ یوں کی ہے: فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 256۔ یعنی خدا کی راہ کے خلاف جو راستہ اور جو طریقہ بھی ہو اسے وہ جرأت کے ساتھ چھوڑ دے، کسی چیز کی پرواہ نہ کرے اور صرف اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہو جائے، پھر اللہ ایک اور امتحان اور جانچ لیتا ہے۔ اس درجے میں اطاعت اور فرما برداری کا امتحان لیا جاتا ہے۔ یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے پکار بلند ہو تو اپنی ہر شے کو قربان کر کے اللہ کی پکار پر لبیک کہا جائے، چاہے کوئی بھی دنیا کا اہم کام ہو، چاہے گرمی ہو، سردی ہو، برسات ہو، ہوا ہو، ہر حال میں اللہ کی پکار پر اپنا فرض پورا کرنے کے لیے نکل پڑے۔ یعنی اس آدمی کے لیے ہر شے سے بڑھ کر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری ہوتی ہے۔ اب اگلا امتحان مال کی قربانی کا لیا جاتا ہے۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ بندہ چھوٹے دل کا، پست ہمت، کم حوصلہ، تنگ ظرف تو نہیں ہے، ان لوگوں میں سے تو نہیں ہے جو محبت اور دوستی کے دعوے تو کر لیتے ہیں مگر جب محبت اور دوستی میں خرچ کرنے کی بات آئے تو منہ موڑ جاتے ہیں۔
ایسے خود غرض زر پرست تنگ دل آدمی کو تو معمولی درجے کا کم عقل انسان بھی دوست نہیں بناتا، پھر بھلا وہ بزرگ اور برتر اللہ کریم ایسے بندے کو کیسے اپنا دوست بنا سکتا ہے جو خود بے حساب دیتا ہے اور بے نیاز ہے۔ اللہ تو اپنی قربت میں ایسے بندہ مومن کو شامل کرتا ہے جو اللہ کی محبت پر جان، مال، اولاد، خاندان، وطن، یہاں تک کہ ہر چیز قربان کر دے۔ اللہ نے قرآن کریم میں سورہ آل عمران آیت نمبر 92 میں فرمایا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مقام کو نہیں پا سکتے جب تک وہ چیزیں خدا کی راہ میں قربان نہ کر دو جن سے تم کو محبت ہے۔ اب اگلا امتحان فراخ دلی، فراخ حوصلہ کا ہوتا ہے۔ اللہ اپنی قربت فراخ حوصلہ لوگوں کو نصیب فرماتا ہے، یعنی اگر کسی نے ان کے ساتھ دشمنی بھی کی ہو، ان کو نقصان اور رنج بھی پہنچایا ہو، تب بھی وہ تعلق نہ توڑیں، اللہ کی خاطر ان کی مصیبت میں مدد کرنا نہ چھوڑیں، اللہ کی خاطر ان سے جڑے رہیں۔ اب اگلا امتحان یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کا ظرف دیکھتا ہے۔ یہاں ان عالی ظرف لوگوں کو اللہ کی قربت ملتی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا، سورہ دہر آیت نمبر 8 اور 9۔ محض خدا کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم صرف اللہ کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکریہ نہیں چاہتے۔ دیکھیے اس طرح کتنے ہی امتحان پاس کرنے کے بعد اللہ اپنے بندہ مومن کو اپنا تقرب بخشتا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم میں ان میں سے کوئی بھی ایک صفت ہے؟ اگر ہے تو بہت ہی عمدہ بات ہے، اگر نہیں تو ہم کیوں کر اللہ سے شکوہ کرتے ہیں کہ تو ہماری کیوں نہیں سنتا؟ آئیے خود کو اللہ کی قربت کے قابل بنائیں، خود کو اللہ کی طرف سے لیے جانے والے امتحانات کے لیے خاص کر دیں۔ سب تعریف اس رب کریم کی جس نے ہمارے لیے اپنی قربت کے راستے کھولے۔ اللہ ہم سب کو اپنا قرب نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں اور ان کا آپ کے دل پر کچھ اثر ہو رہا ہے تو مجھے ضرور سپورٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔